الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. غزوہ بدر کی جو باتیں بیان ہو رہی ہے اس میں آج تیسری مجلس ہے، اور میں آپ کو حقیقت بتلاؤں کہ 3 دن کے اندر ہم بدر کو بیان کر ہی نہیں سکتے. بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر کی صحیح کتاب ہے، اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر کے بارے میں ایک گنتی کے اعتبار سے 16 ابواب ذکر کیے ہیں. 16 چیپٹرز تو امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، اور قرآن کی آیتیں، حدیث پاک کا ایک بڑا ذخیرہ ہے. یہ 3 دن کے اندر تو سمجھو کہ ہائی لائٹ بیان ہوئی آپ کے سامنے. ایک آیت سے آج ہم شروعات کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے ایمان والو، تم کمزور تھے، اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کرنے والے بندے بن جاؤ. واقعتاً اس وقت پر ہم بہت کمزور ہیں. صحابہ کرام بدر کے میدان میں جو کمزور تھے اس سے کئی گنا زیادہ کمزوری ہمارے اندر اس وقت پر موجود ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی آج بھی ہماری مدد فرما سکتے ہیں، بس ضرورت اتنی ہے کہ فاتقوا اللہ، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، حرام کو چھوڑنے والے بن جائے، اور اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر کرنے والے بن جائے، تو انشاءاللہ آج بھی اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کریں گے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار آج بھی. یعنی آج بھی فرشتے اور اللہ کی مدد آ سکتی ہے، بس شرط کیا؟ ہم بدر والا ماحول پیدا کر دے وے، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے لینا، تقوی، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری. بس 17 رمضان صبح سے شام کا وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے
بہت چھوٹی سی صحابہ کی 313 کی جماعت، ان کو ہسٹریکل، تاریخی، ایتہاسک فتح اور جیت عطا فرمائی۔ 70 مکہ کے بڑے بڑے کافر سردار قتل اور 70 کافر کو قید پکڑ لیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں جو کافروں کی لاش ڈلوائی، ان کو حضور نے خطاب کر کے کچھ باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ غنیمت کا مال بھی بہت بڑی تعداد میں آیا، اور قیدیوں کو پکڑ کر کے مدینہ منورہ لے کر کے روانگی ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی کہ بھائی قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھو سننے جیسی بات ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ سکھایا۔ قیدی لوگ کے لیے کیا فرمایا؟ استوصوا بہم خیرا، تو ان کے ساتھ بھلائی کی میری تاکید قبول کر لو۔ پوری تاکید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیدی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرو۔ اب صحابہ تو حضور کا حکم سنا تو قیدیوں کے ساتھ بے مثال اچھا سلوک کیا، بے مثال اچھا سلوک۔ اللہ اکبر۔ خود قیدیوں کی زبان سے سنو۔ ایک قیدی ہے ابو عزیر ابن عمیر، یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی قید کر کے باندھ رہے تھے، چونکہ وہ پکڑے گئے کافر تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر ان کے بھائی میرے پاس سے گزرے تو بھائی نے وہ انصاری کو کیا کہا؟ اس کو اچھی طرح کس کے پھیٹ باندھو۔ فیور نہیں کی سگے بھائی کی، یہ ایمان دیکھو۔ اور پھر کیا کہا؟ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بہت پیسے دے گی۔ اب جس انصاری کے گھر مجھے رکھا گیا مدینہ میں، چونکہ مدینہ میں جیل نہیں تھی تو قیدیوں کو بانٹ دیا، تو جس انصاری کے گھر میں مجھے رکھا تھا تو وہ انصاری فیملی والے لوگ مجھے روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا لیتے تھے۔ روٹی وہ زمانے میں بہت قیمتی اور مہنگی تھی، تو کہا روٹی قیدی کو کھلاتے اور خود کھجور کھا لیتے تھے، اور کبھی ان کو روٹی نہیں ملتی بلکہ روٹی کا ٹکڑا بھی مل جاتا تو وہ قیدی کو دیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے۔ تو ابو عزیر کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی تو میں نے روٹی لینے سے انکار کیا، تو وہ اصرار کرتے کہ نہیں کھانا ہی پڑے گا، کھانا ہی پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ ایک دوسرے قیدی ہے جن کا نام ہے ابو العاص۔ یہ ابو العاص ابن ربی کہتے ہیں کہ میں ایک انصار کی جماعت میں تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جب صبح و شام کھانا کھاتے تو روٹی مجھے دے دیتے اور خود کھجور کھا لیتے، اور روٹی کم ہوتی تھی، کھجور مدینہ میں بہت تھی۔ ایک اور قیدی کہتے ہیں ولید ابن مغیرہ، کہا کہ مجھے جن کے گھر پہ قید رکھا گیا تھا کہ وہ انصاری، وہ لوگ اتنے اونچے اخلاق کے تھے کہ کہیں جانا ہوتا تو وہ لوگ خود پیدل چلتے اور مجھے سواری کے اوپر بٹھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ آج کے زمانے میں قیدیوں کے ساتھ کون اتنا اچھا سلوک کر سکتا ہے جو سلوک
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیارے صحابہ نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا. اچھا، بہت سے مکہ کے لشکر میں جو لوگ آئے تھے نا کافروں کے ساتھ، وہ خوش نہیں تھے. بہت سے ان میں خوش نہیں تھے اس ابو جہل کے لشکر میں آنے کے لیے، لیکن ان کو زبردستی مکہ کے کافر لوگ لائے تھے. انہی میں سے ایک نام ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آنے کے لیے خوش نہیں تھے، لیکن ابو جہل ان کو زبردستی لایا تھا، اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید پکڑے گئے. اب چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن ان کا ماشاءاللہ بہت لمبا تھا، تو کسی کا کرتا ان کے اوپر آتا نہیں تھا، تو عبداللہ ابن ابی کا کرتا آیا تھا اس قید کے زمانے میں. تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کے اوپر اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا تھا. اس کا بھی ایک عجیب و غریب پورا واقعہ ہے جو کبھی کسی مجلس میں انشاءاللہ سنائیں گے. تو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید لایا گیا، تو ان کو رسیوں میں باندھا گیا تھا، تو رسی بہت فٹ تھی، بہت فٹ. تو کراہتے رہتے تھے، ہائے ہائے ایسا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی اپنے چچا جان کی ہائے آہ سن کر کے، بے چین ہو گئی. حضور بے چین ہو گئے، نیند نہیں آئی. صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضور کو نیند نہیں آ رہی ہے. پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے چچا جان کو جو رسی سے پھیٹ باندھا گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی کراہنے کی آواز سن کر کے میری نیند اڑ گئی ہے. تو صحابہ، ایک انصاری صحابی کے یہاں تھے، اور رونے کی آواز بھی حضور نے سنی اپنے چچا جان کی. تو صحابہ کرام نے فوراً ان کی رسی کھول دی. چچا عباس خاموش ہو گئے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی نیند سوئے. کتنی بڑی عجیب بات ہے، اندازہ لگاؤ. اب قیدیوں کے معاملے میں ایک بات سنو کہ جب قیدیوں کو چھوڑنے کی باری آئی تو اس کا مشورہ، اس کی داستان بھی بہت لمبی چوڑی ہے. بہرحال فیصلہ آخر کے اندر یہ ہوا کہ قیدیوں کو ڈنڈ لے کر کے، پینلٹی لے کر کے، جرمانہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. اب قیدیوں کو چھوڑنے کی بات شروع ہوئی تو دھیان سے سنو. پینلٹی کے اندر بعض قیدی کافر ایسے تھے کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ آتا تھا. تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم 10 مدینہ کے بچوں کو لکھنا اور پڑھانا سکھا دو، ٹیوشن کلاسز چلاؤ. مدینہ کے 10 بچوں کو رائٹنگ ریڈنگ لکھنا پڑھنا سکھاؤ اور ان کو چھوڑ دیا جاوے. دیکھو حضور کی نظر میں لکھنا پڑھنا کتنی امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ بدر کے قیدیوں میں سے بعض قیدیوں کو صرف لکھنا پڑھنا سکھانے کا ٹیوشن کلاس دینے کے لیے کہا گیا، اور اس کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیا گیا. ایک اور قیدی ہے ابو عزہ عمرو ابن عبداللہ ابن عثمان. ان کے پاس غریب جیسے آدمی تھے، قیدی تھے. ٹیکس اور فدیہ پینلٹی بھرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، پیسے نہیں تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، حضور میں غریب ہوں، بچے والا ہوں، آپ مجھ پر احسان فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا اور مفت کے اندر ان کو چھوڑ دیا. اور بھی مطلب ابن حنطب، سیفی ابن ابی رفاع، ایسے لوگوں کو
بغیر پیسے کے مفت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اب چچا عباس کو چھوڑنے کی باری آئی۔ ان کی رسی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلی کروا دی، لیکن جب ان کو چھوڑنے کی باری آئی تو بہت عجیب قصہ ہے چچا عباس کو چھوڑنے کا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس کو کہا کہ آپ کو بڑی رقم فدیے میں دینی ہے، 100 قیہ چاندی، اور دوسرے قریبی رشتہ دار عقیل ابن ابی طالب کا، ان کا بھی فدیہ آپ کو دینا پڑے گا۔ ایسے مدینہ کے انصاریوں نے درخواست کی کہ حضور ہمارے بھانجے عباس کو بھی چھوڑ دو۔ انصاریوں نے حضرت عباس کو بھانجا کہا، چونکہ حضرت عباس کی دادی عبد المطلب کی ماں وہ انصار میں سے تھی، اس لیے کہا کہ ان کو مفت میں چھوڑ دو ہمارے بھانجے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ خدا کی قسم ان سے 1 درہم بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، میرے چچا تو مالدار ہے، ان سے پیسے لو، مفت میں مت چھوڑو۔ جب چچا عباس کو کہا کہ پیسے لاؤ تو چچا عباس کیا کہنے لگے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بھی مفت کے اندر چھوڑ دو، چچا عباس کہنے لگے۔ تو اب عجیب بات سنو، معجزہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان تمہارا وہ مال کہاں ہے، تمہاری وہ دولت، تمہارے وہ پیسے کہاں ہیں؟ جب تم مکہ سے نکلے تھے بدر کی لڑائی میں آنے کے لیے تو آپ نے اپنی بیوی میری چچی ام الفضل کے پاس رکھ کے آئے تھے۔ دیکھو حضور کا معجزہ، دیکھو اللہ نے کیسے وحی کے ذریعے حضور کو بتلا دیا، کیسے حضور کے اوپر اللہ کے یہاں سے پیغام آ گیا۔ دراصل یہ تھا کہ چچا عباس بڑے مالدار تھے، اور جب مکہ مکرمہ سے بدر میں آنے کے لیے نکلے تو لڑائی میں آ رہے ہیں، جنگ میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں زندہ واپس جاتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا سارا مال اپنی بیوی کو دیا کہ میرا یہ مال اگر میں مر جاؤں، کچھ ہو جاوے تو میرے بیٹے فضل بن عباس اور قسم بن عباس اور عبداللہ کو اتنا اتنا دے دینا، کہ میرے بیٹے فضل کو اتنا دینا، قسم کو اتنا دینا، عبداللہ کو اتنا دینا۔ یہ دے کر کے اپنی بیوی حضرت ام الفضل کو دیا تھا۔ اور عجیب بات میں بتلاؤں، جب چچا عباس نے اپنی بیوی کو بہت سارا مال دیا، اس وقت کوئی نہیں تھا، پرائیوینسی، ایکانت میں، تنہائی میں، ہسبینڈ وائف 2 ہی تھے، تیسرے کسی کو معلوم نہیں، اور چھپ چھپ کر کے حضرت عباس نے اپنی بیوی کو وہ پیسے دیے، اور بیوی نے وہ پیسے چھپا دیے۔ لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ اسی لیے جب چچا عباس نے کہا کہ حضور میں تو غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے بھی مفت میں چھوڑ دو، تو حضور نے فرمایا، چچا جان تمہارے وہ پیسے کہاں ہیں؟ جب تم بدر میں آ رہے تھے تو آپ میری چچی کو دے کر آئے، ام الفضل کو دے کر آئے، وہ کہاں ہیں؟ اس وقت آپ دونوں تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ بس یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم جس اللہ نے آپ کو سچا دین لے کر کے بھیجا، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چچا عباس نے اپنے ایمان کا اقرار کر لیا، کہنے لگے کہ وہ جو مال ہے نا، وہ تو میرے اور میری بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔
اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے یہاں سے آپ کو وحی آتی ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر چچا عباس نے ایک دوسری بات کہی کہ 20 اوقیہ جو میرا مال تھا وہ آپ کو مل گیا، اسی کو فدیے میں رکھ لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو غنیمت ہے۔ پھر حضرت عباس نے اپنا بھی فدیہ دیا، پینلٹی دی، اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی دیا، حلیف کا بھی دیا، سب کا فدیہ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا، اور پھر چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا گیا۔ اس موقع کے اوپر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا اور ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں پکڑے گئے ہیں، آپ ان کو کہہ دو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی کو جان لیں گے تو تمہیں اس فدیے کے بدلے میں کہیں زیادہ بہترین مال دیں گے جو تم سے لیا گیا اس سے، اور تمہیں بخش دیں گے، اور اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی، ان کو یوں کہو کہ اگر وہ آپ سے خیانت اور دغا بازی کرنا چاہے تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ گویا اس آیت میں فضیلت آ گئی کہ یہ جتنے قیدیوں نے آج پینلٹی میں جتنی رقم دی ہے، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پینلٹی کی رقم سے کئی گنا زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 20 اوقیہ میرا مال لیا گیا، اس کے بدلے کے اندر اللہ نے مجھے 20 غلام عطا کیے، اور ہر غلام کے پاس اتنا مال تھا کہ ہر ایک غلام بزنس کرتا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ کی امید ہے۔ بعض روایت کے اندر ہیں کہ 100 اوقیہ کے بدلے میں اللہ نے مجھے 100 غلام عطا فرمائے۔ اور بعض روایت میں کہ چچا عباس یوں کہتے تھے کہ اگر مجھ سے اس وقت ڈبل ٹریبل چربل لیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا، تاکہ آئندہ چل کر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ مال ملتا۔ اور یہ مال مہاجرین، صحابہ اور پھر سب کے درمیان میں غنیمت کی ترتیب کے اوپر برابر تقسیم کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے بڑے فوائد سامنے آئے۔ یہ صحابہ کرام جو بدر کے اندر شامل ہوئے 313 کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے فضائل کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ عجیب فضیلت بدری صحابہ کو عطا فرمائی۔ ایک روایت کے اندر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف نظر فرمائی، یعنی بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کی طرف، اور اللہ نے فرمایا کہ تم جو چاہے کرو، وجبت لکم الجنہ، فقط وجبت لکم الجنہ، جنت تمہارے لیے پکی ہو گئی، جو چاہے کرنا ہو کرو، جنت تمہارے لیے پکی ہو گئی۔ لیکن یہ صحابہ تو شریعت پر زندگی گزارنے والے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی بدر کی لڑائی میں شامل ہوا اس کو ہرگز جہنم میں وہ نہیں جائے گا، یعنی کسی بدری صحابی کو جہنم کی آگ میں ڈالا نہیں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جبرائیل امین نے پوچھا کہ جو صحابہ بدر میں تھے آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہم بدر والے صحابہ کو سمجھتے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ فرشتوں کے اندر بھی جو فرشتے بدر کے موقع پر حاضر ہوئے تھے وہ تمام فرشتوں کے اندر سب سے بہترین فرشتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے بدری صحابہ، اور فرشتوں کے اندر جو فرشتے بدر میں آئے تھے وہ سب سے زیادہ فضیلت والے فرشتے۔ تو فرشتوں میں افضل بدری فرشتے، صحابہ میں افضل بدری صحابہ۔ اس لیے جہاں کہیں بھی بدری صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ بدری لفظ آتا ہے، یعنی یہ وہ صحابی ہے جو بدر کے اندر شامل ہوئے تھے۔ بدر کے متعلق یہ کچھ تفصیلات میں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی نصرت، اپنی مدد عطا فرماوے، کامل تقوی عطا فرماوے۔ دیکھو بدر کے متعلق جو آیتیں قرآن میں آئی اس میں ایک آیت میں صاف لفظ میں ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ مسلمان دنیا میں اسباب اختیار کرے، سادھن سامگری جمع کرے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسباب پر دھوکہ نہ کھاوے، مسبب الاسباب اللہ پر نظر رکھے، مدد اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آتی ہے۔ دوسری ایک آیت میں فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، کہ بدر کے اندر صحابہ کے اوپر نیند کے جھونکے آئے، اس لیے کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں، صحابہ کم، دشمن کے پاس ہتھیار، صحابہ کے پاس ہتھیار بھی نہیں، تو صحابہ کہیں ڈر نہ جاوے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر امن سکون دینے کے لیے اونگ طاری کر دی تھی۔ میدان میں اونگ کا آنا نعمت ہے، اور نماز میں اونگ کا آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اور حضور کی ایک مٹھی نے جو کام کیا عجیب و غریب، مٹھی بھر کر کنکر ڈالی اور سارے دشمنوں کی آنکھ میں پہنچ گئی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے تھوڑا ان کو قتل کیا، اللہ نے قتل کیا۔ اے نبی آپ نے مٹھی بھر کر کنکر مٹی ڈالی، آپ نے نہیں ڈالی، اللہ نے ڈالی۔ اور اللہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازنا چاہتے ہیں، نوازے۔ اللہ بہت سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ مکہ میں تمہاری تعداد بہت کم تھی، تم تھوڑی تعداد میں تھے، کمزور تھے، لوگ تم کو تباہ برباد ختم نہ کر دیوے، لیکن اللہ نے مدینہ کے اندر تم کو جگہ دی، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، پاکیزہ روزی عطا فرمائی، لہذا اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج ہم کو پاکیزہ روزی ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ اور اس بدر کے دن کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فیصلے کا دن فرمایا۔ اس دن حق اور باطل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا،
حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوا کرتا ہے، اس بات کا فیصلہ ہو گیا۔ لہذا یہ بدر بڑی اہم چیز ہے، اور بدری صحابہ کے بہت سارے نام مختلف روایتوں کے اندر ملتے ہیں، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک پورا باب قائم کیا ہے جس میں 44 کے قریب بدری صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں، اور اس باب کے بارے میں شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ ان بدری صحابہ کا باب پڑھ کر کے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے ہمارے یہاں اس کے پمفلیٹ بھی چھپتے تھے، اب بھی چھپتے ہیں بہت سی جگہ پر، جس کے اندر تمام بدری صحابہ کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو برکت کے طور پر گھر میں فریمنگ کر کے رکھتے ہیں، اور بدری صحابہ کا نام پڑھو اور پھر دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ کون کون نام میں بھی جو بخاری میں آئے وہ نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ النبی محمد بن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ایاس بن بکیر، بلال بن رباح مولا ابی بکر القرشی، حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی، حاتب بن ابی بلتعۃ حلیف لقریش، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعۃ القرشی، حارثۃ بن ربیع الانصاری قتل یوم بدر وهو حارثۃ بن سراقہ کان فی النظارۃ۔ جنگ میں یہ باقاعدہ شریک نہیں تھے، آئے اور تیر لگے اور شہید ہو گئے۔ خبیب بن عدی الانصاری، خنیس بن حذافۃ السہمی، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ پہلے شوہر ہے، یہ خنیس ابن حذافہ، ان کی شہادت کے بعد پھر حضور سے نکاح ہوا۔ رفاعت بن رافع الانصاری، رفاعت بن عبد المنذر ابو لبابۃ الانصاری، زبیر بن العوام القرشی، زید بن سہل ابو طلحۃ الانصاری، ابو زید الانصاری، سعد بن مالک الزہری، یہ وہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن خولۃ القرشی، سعید بن زید بن عمرو بن نوفل القرشی، سہل بن حنیف الانصاری، زہیر بن رافع الانصاری، وأخوه عبد اللہ بن عثمان ابو بکر الصدیق القرشی، عبد اللہ بن مسعود الحزلی، عبد الرحمن بن عوف الزہری، عبیدہ بن الحارث القرشی، عبادہ ابن الصامت الانصاری، عمر بن الخطاب العدوی، عثمان بن عفان القرشی، خلفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتہ وضرب لہ بسہمہ۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں باقاعدہ شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، اسی لیے حضور نے ان کو مدینہ میں رکنے کے لیے کہا تھا۔ اور عجیب بات سناؤں، جس دن بدر کے اندر صحابہ کی فتح کی خوشخبری مدینہ پہنچی تو لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر رہے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اسی لیے حکماً ان کی شرکت ہے۔ علی بن ابی طالب الہاشمی، عمرو بن عوف حلیف بن عامر بن لوی، عقبۃ بن عمرو الانصاری، عامر بن ربیعۃ العنزی، عاصم بن ثابت الانصاری، عویم بن ساعدۃ الانصاری، اتبان بن مالک الانصاری، قدامۃ بن مزعون، قطاطۃ بن النعمان الانصاری، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن افرا واخوہ مالک بن ربیعۃ ابو اسید الانصاری، مرارۃ بن الربیع الانصاری، معن بن عدی الانصاری، مستح بن اساسۃ بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، مقداد بن عمرو الکندی، حلیف بنی زہرہ، بلال بن امیۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بہت سے لوگ نئے نئے نام تلاش کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو جن کو بھی نئے نام چاہیے نا، تو یہ بدری صحابہ کے نام بخاری میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں۔ لوگ آج کل ایک کریز رکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو نیا نام رکھنے کا، تو یہ بدری صحابہ کے نام ایسے بھی برکت والے ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، ان میں سے پسند کر کر کے نام رکھو، انشاءاللہ بدری صحابہ جیسے صفات اور خوبیاں
آپ کے بچوں کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر آئیں گے۔ الحمدللہ 3-4 مرتبہ بدر جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آج بھی کوئی آدمی بدر جاتا ہے تو عجیب نورانیت، عجیب رحمت، عجیب برکتیں وہاں معلوم ہوتی ہے۔ چند صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کی قبر مبارک بھی ہے، وہاں قبر پر حاضری ہوتی ہے تو عجیب برکت معلوم ہوتی ہے۔ جس طرف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قافلہ رکا ہوا تھا، وہاں اس وقت کے اوپر بڑا ہرا ہرا شاندار کھجور کی باڑی ہے، کھجور کا ڈیٹس فارم ہے اس وقت کے اوپر۔ وہاں ایک مقامی عرب ساتھی نے بہت تفصیل سے بتلایا کہ یہ جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، وہاں پورا ہرا ہرا گرین گرین کھجوروں کے باغات، گریپس، انگور اور پودینہ اور ویجیٹیبل بہت اچھے، پانی بھی بہت اچھا۔ اور جہاں مکہ کے قریشی کافر لوگ رکے ہوئے تھے وہاں ابھی بھی پتھر پتھر، ریتی، کنکر اور جو ہے اجڑ بنجر معلوم ہوتا ہے۔ اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چھپر تھا وہاں بہترین مسجد ہے، مسجد العریش، بہترین مسجد ہے۔ وہاں نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لینے کی، تحیت المسجد پڑھ لینے کی، چونکہ وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اسی لیے ہم لوگ بھی وہاں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کے سامنے سجدے میں بیٹھ کے سجدے میں دعا کرے، بیٹھ کر دعا کرے، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرے۔ یہ بڑے مبارک مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرماوے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے بدر میں مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی پورے عالم میں نصرت اور مدد فرماوے، عافیت اور سلامتی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔